السلام علیکم دوستوں، ہمارے چینل قصہ کہانی میں آپ کا خوش آمدید۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ویڈیوز کو لائک کر دیں اور چینل کو کر لیں سبسکرائب۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس نے حکم دیا تھا کہ مجھے کوئی شخص ایسی کہانی سنائے جو کبھی ختم نہ ہو، اور اگر کہانی ختم ہو گئی تو سنانے والے کو قید کر دیا جائے گا۔ ہر روز ایک نہ ایک شخص آتا اور کہانی سنانے کے لیے بیٹھتا، لیکن وہ کہانی کچھ ہی دیر بعد ختم ہو جاتی اور بادشاہ غصے میں اس آدمی کو جیل میں ڈال دیتا۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق ہر روز اس کی سلطنت میں موجود ایک گھر سے آدمی لیا جاتا تھا جس کے ذمہ کہانی سنانا ہوتی۔ اس ملک میں ایک عورت اور اس کا 12 سالہ لڑکا کاشف بھی رہا کرتے تھے۔ حساب سے آج کاشف کی ماں کی باری تھی۔ وہ رو رہی تھی کہ کیا کرے۔ کاشف نے اپنی ماں سے کہا، تم فکر نہ کرو، آج میں جاؤں گا۔ ماں نے کہا، بیٹا تم ابھی چھوٹے ہو، لیکن کاشف نہ مانا۔ بادشاہ کے سپاہی جب اس کے گھر اس کی ماں کو لینے آئے تو وہ خود چل پڑا۔ دربار میں جب بادشاہ سلامت نے اتنے چھوٹے لڑکے کو دیکھا تو بولا، تم کہانی سناؤ گے؟ کاشف نے کہا، جی ہاں بادشاہ سلامت، آج میں کہانی سناؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، کہانی سنانے کے دوران بیچ میں کوئی نہ بولے۔ حالانکہ میری عمر اتنی نہیں ہے لیکن میں نے دنیا گھومی ہے۔ لیجئے کہانی سنیے۔ یہ کہہ کر کاشف نے کہانی شروع کی۔ میرا باپ ایک سوداگر تھا۔ اس کا طرح طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا۔ وہ ایک دن کشتی میں سیر کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک باغ پر پڑی جو لاکھوں کروڑوں گز پر پھیلا ہوا تھا، اور اس باغ میں لاکھوں کروڑوں درخت تھے۔ ان درختوں کی لاکھوں کروڑوں شاخیں تھیں۔ ان شاخوں پر لاکھوں کروڑوں چھوٹی چھوٹی ڈالیاں تھیں، اور ان ڈالیوں پر لاکھوں کروڑوں پتے تھے۔ وہ دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک کہیں سے ٹڈیوں کا ایک بڑا جھنڈ آ گیا اور ایک پتے پر لاکھوں کروڑوں ٹڈیاں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اچانک ایک ٹڈی اڑی۔ پھر بادشاہ نے کہا، پھر کیا ہوا؟ کاشف نے جواب دیا، پھر دوسری ٹڈی۔ پھر بادشاہ نے پھر پوچھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ کاشف نے جواب دیا، پھر تیسری ٹڈی۔ پھر بادشاہ نے کہا، سمجھ لو کہ ساری ٹڈی اڑ گئی۔ کاشف نے بڑی دلیل سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، ایسے ایک دم سے ساری ٹڈیاں تھوڑی اڑ جائیں گی، وہ تو ایک ایک کر کے اڑیں گی۔ اس طرح کاشف جب 60ویں ٹڈی تک پہنچا تو بادشاہ نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا، بس اب تم چپ کر جاؤ، مجھے تمہاری یہ کہانی نہیں سنی۔ تم دیکھنے میں تو اتنے چھوٹے ہو، لیکن عقل میں تم بڑوں سے بھی 10 ہاتھ آگے ہو۔ تم نے بالکل صحیح کہا تھا کہ یہ کہانی کبھی ختم نہ ہو۔ تم بہت چالاک لڑکے معلوم ہوتے ہو، جاؤ یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ کاشف نے بھی فوراً برجستہ جواب دیا، نہیں بادشاہ سلامت، میں ایسے نہیں جاؤں گا۔ آپ پہلے وعدہ کریں کہ کہانی سنانے والے سارے قیدیوں کو چھوڑ دیں گے اور آئندہ اس شرط کے ساتھ کہانی نہیں سنیں گے۔ بادشاہ نے فوراً قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا اور سب لوگ خوش ہو گئے۔